جی اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فتاوی اہل سنت. بڑے پیارے پیارے فتاوا ہمیں سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے اور سمجھنے کو ملیں گے. غور سے سننا ہے اس سیگمنٹ کو. چشتیہ والوں سے سوال کریں گے کیا خطبے کے دوران جمعے کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خطبے کے درمیان سنتیں شروع کی تو کیا حکم، اور اگر خطبے سے پہلے شروع کی تو کیا حکم ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا لکھا ہے. ناظرین کل جمعہ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے اسلائی میں ہوتے ہیں جو خطبے کے دوران ہی سنتیں شروع کرتے ہیں، تو ذرا غور سے آج اس کا جواب سن لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں. جی خطبے کے دوران سنتیں شروع کرنا ناجائز و گناہ ہے. اگر کسی نے خطبے کے دوران سنتیں شروع کر لی تو اس کا توڑنا واجب ہے، اور اس کا توڑنا واجب ہے. اور اگر کسی نے خطبے کے درمیان شروع کر لی تو اس کا توڑنا واجب ہے. اور اگر کسی نے سنتیں شروع کی تو بعد میں خطبہ شروع ہوا تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں مکمل کر لے. جی خطبہ سے پہلے شروع کی اور خطبہ شروع ہو گیا تو اب پوری کر لے، لیکن خطبہ چل رہا ہے اور آپ نے سنتیں شروع کر دی تو اب اس کا توڑنا واجب ہے، کیونکہ اس وقت سنتیں پڑھنا یہ ناجائز و گناہ ہے. اب یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا، علم دین سے دوری اتنی ہے، جمعے کو جا رہے نیکیاں کمانے اور غلط عمل کر کے گناہگار ہو کر بھی لوگ لوٹتے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. کیا غیر مسلم سے مچھلی خرید سکتے ہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے. ڈڈیال والوں سے سوال ہے. جی ہاں، غیر مسلم سے مچھلی خرید سکتے ہیں کیونکہ مچھلی میں ذبح کرنا شرط نہیں ہے، اور نہ ہی غیر مسلم سے خریدنا شرط ہے، نہ ہی اس سے خریدنا شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو. جی مسلمان سے خریدنا شرط نہیں ہے، غیر مسلم سے بھی خرید سکتے ہیں کیونکہ مچھلی میں ذبح شرط نہیں، اس لیے غیر مسلم سے بھی مچھلی خریدی جا سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا جناب اب باری فیصل آباد والوں کی ہے. شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنے چاہیے یا الگ الگ رکھنے چاہیے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا لکھا ہے. شوال المکرم کے 6 روزے الگ الگ رکھنا افضل ہے. ہاں اگر کسی نے اکٹھے بھی رکھ لیے تو جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ الگ الگ رکھنا ہے. الگ الگ رکھنا افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. کراچی والوں ذرا زور سے. اگر آپ لوگ تھک گئے تو میں نیچے والوں کو اوپر بلا لیتا ہوں. وہ میرا خیال ہے بھائی نیچے والے ذرا زور سے کہیے کیسے سبحان اللہ کہتے ہیں، دکھائیں ذرا. دیکھو پھر انہاں دی واری آ جائے گی، پھر اینج نہ کرو تسی، ٹھیک ہے. چلے جناب چشتیہ والوں سے سوال ہے. بتائیے اگر مالک ملازم کو کسی کام کے لیے بھیجے اور اس کام میں ملازم کو کافی مشقت بھی کرنی پڑی ہو تو کیا وہ 2000 کی چیز 2500 کی بتا کر 500 خود رکھ سکتا ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے. پرچیزر جو ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، تھوڑے پیسے تو اوپر رکھنے چاہیے نا. ذرا غور سے سن لیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے. جی ملازم جو ہے وہ 500 روپے اوپر نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ دھوکہ ہے، اور شریعت نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، بلکہ شرعاً اس پر لازم ہے کہ جتنے کی چیز آئی ہے اتنے ہی کی مالک کو بتائے. جی جتنی کی چیز آئی ہے اتنی ہی مالک کو بتائے، اس کے اوپر لینا ناجائز اور گناہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. اگر کسی شخص نے داڑھ بڑھوائی تو کیا اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے. جبکہ داڑھ جو بھروائی ہے اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا، فلنگ وغیرہ کروائی جاتی ہے. بتائیے. جی ہاں، داڑھ بڑھوانا جائز ہے اور اس میں وضو اور غسل ہو جائے گا، کیونکہ جب داڑھ بڑھوا لیتے ہیں تو اس تک پانی پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس تک پانی پہنچانا مشقت کا باعث ہو شریعت میں نے اس کو لازم نہیں کیا ہے. کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا. مشقت جہاں پر ہو جائے، جنا حرج کا باعث ہو. اسلام موسٹ فلیکسیبل ریلیجن ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے مچھلی والا سوال سنا تھا کہ غیر مسلم سے بھی مچھلی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ داڑھ چونکہ جب فلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اب وہ پانی پہنچانا یہ حرج ہے، مشقت ہے، تو اس لیے شریعت نے اس جگہ پر پانی پہنچانے کا ہمیں پابند نہیں کیا. وضو اور غسل ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے جناب فیصل آباد والوں کی. عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب موجود ہے؟ عصر کے بعد تلاوت قرآن کرنا بلا کراہت جو ہے یہ جائز ہے، لیکن غروب آفتاب سے کچھ منٹس پہلے تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت کرنا خلاف اولا ہے. یعنی کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ موقوف کر دے اور اس وقت یہ ذکر درود اور تسبیحات کے اندر جو ہے یہ مشغول ہو جائے. آخری 20 منٹ جو مغرب سے پہلے ہوتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت چھوڑ. ہاں جو یہ آپ نے کچھ منٹ کہا، کتنے منٹ؟ 20 منٹ. غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہیں اس میں جو ہے تلاوت موقوف کر دیں، اور بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کریں کیونکہ تلاوت کرنا اس میں جو ہے وہ خلاف اولا ہے. ٹھیک ہے، تو اب امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا. جواب درست دے دیا جناب انہوں نے.
فتاوا اہل سنت سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور فیصلے کی طرف آتا جا رہا ہے. 3 میں سے ایک ٹیم ناظرین اگلے راؤنڈ میں جانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.